شکیل بھائی نے یہ چند دن پہلے جب فون کیا اور ساتھ یہ کہا کہ موضوع بتا دیں، میں نے 3 موضوعات ان کو لکھ کے بھیجے، تینوں ڈیلیٹ کر دیے۔ ایسا ہی ہے، انہوں نے دیکھے بھی نہیں، تینوں دیکھے بھی نہیں انہوں نے، اور لیکن ان کے دیکھنے سے پہلے دن گزر کے وہ ڈیلیٹ ہو گئے۔ پھر میں نے سوچا کوئی نہیں، جیسا ماحول ویسا چلیں گے۔ اور ابھی وہ جو بیٹے نے نعت پڑھی نا، اعظم چشتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی، ایسا کوئی محبوب دل گریا کنا اور نظر سوئے مدینہ، واہ واہ واہ، دل گریا کنا اور نظر سوئے مدینہ، اعظم تیرا انداز طلب، کتنا حسین ہے، واہ واہ واہ، میں اس کو چھڑ گیا، ہائے ہائے ہائے، میں پھر روک لیا۔ اللہ، الحمدللہ رب العالمین۔ اب پیشا جی نے ایک بات کی، پھر بھی کوئی بات چل رہی، میں کہتا ہوں غصہ سے چلیے، کیونکہ پھر وہ جو ٹائم کی پابندیاں آ جاتی ہیں نا، اس میں محبت کی باتیں بھی اس طرح ہوتی تھی۔ استغفر اللہ العظیم۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فاعفو عنہم واستغفر لہم، سبحان اللہ، صدق اللہ مولانا العظیم۔ مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، محمد صلی اللہ، سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم، سبحان اللہ، یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا، بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما بدا یا واسع الکرم۔ آمین، قابل احترام سیدی و سندی سبحان اللہ، اور پیر طریقت سید اشتیاق احمد شاہ گیلانی دامت القدس العالیہ، معزز و محترم سادات کرام، بزرگوں، دوستوں، نوجوان بھائیوں اور عزیزوں، اللہ رب العزت کا بے پایاں فضل و احسان ہے، اس کی توفیق سے ہم اس وقت ہفتہ وار محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہیں، اور ایک سید زادے کی دہلیز سے ادب و تعظیم رسالت، محبت عشق رسول واہ کی واہ، خیرات پانے کے لیے سبحان اللہ، جوق در جوق آتے ہیں۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ یہ پاک سنگتیں آباد فرمائے، آمین، شاد فرمائے، آمین، اور ہمیں ان سے حاصل کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین، الہی، جس سنگت میں بیٹھے ہیں اس سنگت کا رنگ نہ چڑھے، واہ 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 واہ، جس سنگت میں بیٹھے اس سنگت کا رنگ نہ چڑھے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ خالی دامن آئے، خالی دامن چلے۔ ہائے ہائے، بات تب بنتی ہے جب اچھی سنگت میں بیٹھیں، اچھائی سیکھیں تو اچھی ہو جائیں، سبحان اللہ، اور اگر بات صرف لنگر کھانے تک رہ جائے تو معاملات آگے نہیں بڑھتا، نہیں چلتے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا کرے آمین، کہ ہم اچھے بنیں، آمین، اچھائی پھیلانے والے ہوں، اچھائی کو فروغ دینے والے ہوں۔ آمین،
اچھائی کو پسند کرے، سارا کچھ اچھا اور اچھا ہو جائے۔ آمین۔ اور ان اچھائیوں کے حوالے سے ہی ایک بات آج کی نشست میں میں آپ سے کرنے جا رہا ہوں۔ آج ہمارے معاشرے میں چھوٹی چھوٹی باتوں پر رنجشیں جنم لے لیتی ہیں۔ ہم کسی کی کہی کوئی بات گوارا نہیں کرتے۔ اگر کسی نے کچھ کہہ دیا ہے تو جائے کہاں، اس کی ایسی کی تیسی، ٹھیک ہے۔ اور ایک محاورہ ہے، کیسی تے برے رو دے گھر تک چھٹ گیا، ایسا ہی ہے۔ یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ سوائے میں کے بت کے، انانیت کے، غرور کے، تکبر کے، اور خود کو بڑا تیز مارخاں سمجھنے کے۔ کیا اور کچھ ہے؟ نہیں۔ اور یہ چیز اچھے اوصاف میں سے بھی نہیں ہے۔ نہیں۔ جرأت بہادری اور چیز ہے، جرأت اور بہادری اور چیزیں اور چیز ہے۔ وہ بھی عرض کر دیتا ہوں، رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بہادر وہ نہیں ہے جو اپنے دشمن کو چت کر دے، جو اپنے دشمن کو چت کر دے، اس کو ہرا دے۔ بہادر وہ ہے جو اپنے غصے پہ قابو پائے۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ۔ جو اپنے غصے پہ قابو پا لے۔ غصے پہ قابو پائے، ٹھیک ہے۔ بے شک۔ اور ہمارا غصہ کیسا ہے؟ آ جائے تو پھر آؤ دیکھو نہ تاؤ، یہ تمیز بھی بھول جاتی ہے۔ اللہ ماشاءاللہ، میری ماں ہے، میرا باپ ہے، میرا کوئی بڑا ہے، نہیں، پھر میرا غصہ اور جو کوئی سامنے آ گیا اس کی ایسی کی تیسی، یہی کچھ ہے، بے شک بے شک یہی کچھ ہے۔ بے شک۔ اگر تسی کہو گے ٹھیک ایسا ہی ہے تب بھی نہیں کہیں گے، تب بھی، لیکن اگر آپ بول لیں گے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ میری بات آپ تک پہنچ گئی، بات پہنچی۔ رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے تعلیم فرمائی۔ اس موقع پر غزوہ احد میں جب دشمن نے حملہ کیا، نتیجے میں رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوئے، ہونٹ مبارک زخمی ہوئے، رخسار مبارک سے خون بہنے لگا۔ نوبت یہ ہو گئی کہ دشمن نے تو حملہ کیا تھا، جو آپ کے پاس اصحاب رسول تھے کچھ تو ڈٹ کے کھڑے ہو گئے، کچھ بھاگ گئے۔ ایسی عجیب کیفیت بنی، کچھ بھاگ گئے۔ اب جب صورتحال معمول کی ہو گئی، وہ اصحاب رسول آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، فاعفو عنہم، فاعفو عنہم، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ انہیں معاف فرما دیجیے، آپ انہیں معاف فرما دیں۔ معاف فرما دیجیے۔ واہ واہ۔ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ، صرف معاف نہیں کرنا، ان کی بخشش کے لیے اللہ سے دعا بھی کیجیے۔ واہ واہ واہ، ان کی بخشش کے لیے اللہ سے دعا بھی کریں۔ دعا بھی کیجیے۔ واہ واہ واہ۔ سورہ آراف میں فرمایا، خذ العفو، خذ افوا۔ العفو،
معاف کرنا اختیار کیجیے. سبحان اللہ. کیا کرنا؟ معاف کرنا. معاف کرنا. تو آج کی جو میری گفتگو ہے وہ رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کی روشنی میں معاف کرنا سیکھیں. سبحان اللہ. کیا؟ معاف کرنا سیکھیں. معاف کرنا سیکھیں. آج ہمارے معاشرے میں جو کچھ بے چینی ہے، بے سکونی ہے، بے اطمینانی ہے، زبان درازی ہے، الزام تراشی ہے، غیبت، چغلی، اس طرح کی نجاسات ہیں، تو اس کا بہت بڑا سبب یہ ہے ہم معاف نہیں کرتے. ہم معاف نہیں کرتے. نہیں کرتے. نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ ہم خود بھی اندر ہی اندر میں کڑتے رہتے ہیں، اندر ہی اندر میں کڑتے رہتے ہیں، اور جو اندر کی کڑواہٹ ہے وہ ہماری زبان پر آ جاتی ہے. وہ ہماری زبان پر آ جاتی ہے. نتیجہ ہماری زبان سے اچھے بول نہیں نکلتے. کسی کی تعریف گوارا نہیں ہوتی. کسی کی تعریف گوارا نہیں ہوتی. میں کو لطیفہ ایسے ابھی آ گیا ذہن میں. کہتے ہیں ایک پائلٹ تھا اور اس کی بیوی کی یہ عادت تھی کہ وہ اپنے خامد پر ہر بات پہ کوئی نہ کوئی تنقید، ہر بات کچھ نہ کچھ کہنا. خدا کا کرنا وہ پائلٹ جہاز لے کے اپنے گھر کے اوپر سے گزرا، اپنے گھر کے اوپر سے گزرا. پاک میں گھر آیا. بیگم نے آتے ہی یہ کہا تم بھی کوئی پائلٹ ہو؟ آج ایک پائلٹ یہاں سے گزرا ہے، کتنا سیدھا جہاز چلا رہا تھا. واہ واہ واہ. اس نے کہا وہ میں ہی تھا. اچھا میں نے کہا میرے جہاز اینجز کیوں کرتا ہے؟ واہ واہ واہ. کیا کہنے جی. کیڑے ڈالنا وہ جہاں ڈالنے ہیں وہاں بخشتے نہیں. ہنسانے کے بعد اب آگے چلتے ہیں. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں معاف فرما دیا، انہیں معاف فرما دیا، اور ساتھ ان کے لیے دعا کی اے اللہ میری قوم کو بخش دے. اے اللہ میری قوم کو بخش دے، یہ مجھے جانتے نہیں. طائف کا بازار ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام اہل طائف کو دعوت دے رہے ہیں. ابن یاریل اوباش لانڈوں کو آپ کے پیچھے لگا دیتا ہے. وہ گالم گلوچ بھی کرتے ہیں، پتھر بھی برساتے ہیں، آپ کے جسم اقدس کو لہو لہان کر دیتے ہیں. نوبت یہاں تک کہ جسم اقدس سے خون بہتا ہوا آپ کے نالین مقدس تک، اور آپ کے لیے چلنا بھی دوبر ہو گیا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک چبوترے پر کھڑا اس پر بیٹھ گئے. بادلوں کا فرشتہ آ گیا، پہاڑوں کا فرشتہ آ گیا. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اہل طائف نے آپ کو بہت اذیت پہنچائی ہے، بہت تکلیف دی ہے، اجازت ہو تو پہاڑوں کو، آسمانوں کو بلندیوں پہ لے جا کر ان پہ گرا دیں، بستی کی بستی ملیامت ہو جائے. اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ نہیں، یہ مجھے جانتے یہ مجھے جانتے نہیں. مجھے امید ہے ان کی آنے والی نسلیں، ان کی آنے والی نسلیں مجھے جان بھی لیں گی
اور مجھ پر ایمان بھی لے آئے۔ سبحان اللہ۔ ابو سفیان مدینہ پر کئی بار حملہ کیا، رسول کونین صلی اللہ علیہ صلی وسلم اللہ علیہ وسلم اہل ایمان ان کا ازلی دشمن، ازلی دشمن۔ مکہ فتح ہوا، رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سفیان کے لیے معافی کا اعلان بھی کر دیا۔ واہ 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 واہ۔ اس کے گھر کو صحابی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ اپنے قبیلے کا سردار ہے، فرمایا اور اس کے لیے کچھ خاص ہو جائے، اس کے لیے کچھ خاص ہو جائے، فرمایا جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے اس کے لیے بھی امان ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق، نعرہ غوثیہ۔ یہی ابو سفیان مکہ میں قحط پڑ گیا، خشک سالی ہو گئی، رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیجیے، اہل مکہ بہت پریشان ہے، قحط سالی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، بارش بھی، قحط سالی دور ہو گئی۔ سراقہ بن مالک بن جاشم آقا علیہ الصلوۃ والسلام مکہ معظمہ سے ہجرت کر کے مدینہ سے لا گئے۔ مکہ کے سرداروں نے اعلان کر دیا کہ جو کوئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے ساتھی ان کو گرفتار کر کے لائے گا یا ان کو قتل کرے گا، اس کے لیے ہر ایک کے بدلے میں 100 سرخ اونٹوں کا اعلان ہے۔ قیمتی اونٹ ہوتے تھے، عرب کے سب سے قیمتی اونٹ، 100 سرخ اونٹ اسے انعام دیے جائیں گے۔ سراقہ اپنے گھر میں ہے، کوئی شخص آیا، اس نے آ کر یہ خبر دی اور ساتھ یہ بتایا کہ میں نے فلاں ایریے میں دیکھا ہے کہ ادھر کچھ لوگ جا رہے تھے، میرا خیال ہے محمد اس کا ساتھی ہوگا۔ سراقہ کہتا ہے کہ میں نے کہا اور نہیں چھڑ، وہ کوئی ہو رہی وہ کوئی ہو رہی ہونے نے تینوں کو دیکھا لگا۔ اور وہ کہتا ہے کہ میں یہ بات میں نے اس سے کہی اور ساتھ اپنی لونڈی سے کہا میری سواری تیار کر دو، تو پچھلے دروازے سے نکل کر میں ان کے پیچھے نہ پہنچا۔ ٹھیک ہے، پیچھا کرتا ہوا ان کے قریب پہنچا کہ میری گھوڑے کی ٹانگیں زمین میں دھس گئی، گھوڑی کی ٹانگیں زمین میں دھس گئی۔ میں نے آواز دی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں تو پھنس گیا ہوں، میں تو پھنس گیا ہوں، آپ حکم دیں زمین کو یہ مجھے چھوڑ دے، اللہ یہ مجھے چھوڑ دے، میں آپ کا پیچھا نہیں کروں گا۔ اللہ کے نبی نے دعا فرمائی، گھوڑی باہر آ گئی اور ساتھ سراقہ بن مالک کہنے لگا آپ میرے لیے امان بھی لکھ دیں، میرے لیے امان بھی لکھ دیں تاکہ یہ نہ ہو کہ اگلے وقت میں پکڑا جاؤں تو مجھے پھر سزائیں بھگتنا پڑے۔ ٹھیک ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عامر بن فہیرہ جو کہ غلام تھا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس سے کہا میری طرف سے اسے امان لکھ دو۔ امان لکھ دی گئی اور پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے سراقہ میں تیرے بازوؤں میں کس طرح ایران کے کنگن دیکھتا ہوں، اللہ، واہ واہ واہ، کیا کہنے، واہ واہ۔ اور پھر یہ وقت آیا عمر فاروق اعظم کے عہد مبارک میں ایران فتح ہوا، بیت المال آیا، سراقہ نے دعویٰ کیا کہ جب اللہ کے نبی نے یہ فرمایا تھا
عمر فاروق اعظم نے وہ کندن سراقہ کیا بات. امام بخاری روایت کرتے ہیں ایک شخص رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، اس نے آ کے آپ سے بد کلامی کی اور اس قدر بد کلامی کی کہ صحابہ کرام غصے میں آ گئے اور چاہتے تھے کہ اس کو مارے. اللہ کے نبی نے فرمایا اسے چھوڑ دو، اسے چھوڑ دو. ٹھیک ہے، اور ساتھ فرمایا کہ جو اونٹ دستیاب ہیں اسے ایک اونٹ دے دو، ایک اونٹ دے دو. صحابہ نے دیکھا، فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو اس کا اونٹ تھا وہ کم درجے کا تھا، سستا تھا، جو اونٹ دستیاب ہے وہ اعلیٰ نسل کا ہے. فرمایا کوئی بات نہیں، یہی دے دو، یہی دے دو، وہ اچھا ہے جو قرض اچھی طرح ادا کرے، جو قرض اچھی طرح ادا کرے. اور پھر عمیر بن وہب اور صفوان بن امیہ یہ دو لوگ حتیم کعبہ میں بیٹھے ہیں. غزوہ بدر کے بعد کا وقت ہے اور دونوں غزوہ بدر کے اپنے مقتولین ان کا ذکر کر کے اپنے آپ کو پریشان بھی کر رہے ہیں اور رو دو بھی رہے ہیں. صفوان نے کہا خدا کی قسم اب ان کے بعد زندہ رہنے میں کوئی بھلائی نہیں ہے. اور آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ سرداران مکہ میں سے بہت سے لوگ غزوہ بدر میں مارے گئے تھے. اس نے کہا کہ اب ان کے بعد جینے میں کوئی مزہ نہیں رہا، جینے میں کوئی بھلائی نہیں رہی. عمر نے کہا تم نے سچ کہا، خدا کی قسم اگر میں نے قرض نہ دینا ہوتا اور مجھے اپنے بچوں کا خیال نہ ہوتا تو میں ابھی جاتا اور نعوذ باللہ محمد کو قتل کر دیتا. صفوان بن امیہ وہ شاید اسی طرح کی کسی بات کی تو میں بیٹھا تھا، اس نے کہا یہ بات ہے، چھڑ جو تیرا قرض ہے وہ میں ادا کروں گا اور تجھے اپنے بچوں کی فکر ہے، تیرے بچے میرے بچوں کے ساتھ کھیلیں گے اور جب تک میں زندہ ہوں جو سہولیات ان کو ملیں گی وہ ان کو ہی ملیں گی. تو جا اور اپنا کام، اپنی قسم پوری کر. اس نے تلوار لی، زہر میں اس کو مارا اور مدینہ طیبہ چل گئی. مدینہ طیبہ پہنچا، حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے اسے دیکھ لیا اور پکڑ کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے آیا. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ہاں بھی کیسے آیا؟ اس نے کہا کہ میں بدر کے قیدیوں کے حوالے سے بات کرنے آیا ہوں، بدر کے قیدیوں کے حوالے سے بات کرنے آیا ہوں. اس کا بیٹا بھی قیدیوں میں شامل تھا. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تم جھوٹ بول رہے اور ساتھ فرمایا یہ جو تلوار لٹکائی ہوئی ہے یہ کیا ہے؟ کہا ان تلواروں کی تو خرابی ہے ساری، انہوں نے ہمیں کون سا امن دیا ہے؟ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سارا مکالمہ جو صفوان بن امیہ اور عمیر بن وہب میں ہوا وہ اسے بیان کر دیا. سبحان اللہ کہ تم تو یہ مشورہ کر کے اس کام سے آئے ہو. اچھا تو پتا ہے، تو پتا ہے. پھر کہنے لگا کہ ہم نے آپ پر جو وحی نازل ہوتی ہے اس کو جھٹلایا، غیر کی خبروں کو جھٹلایا. اب اس معاملے کا مجھے پتا تھا یا صفوان کو پتا تھا اور کسی کو پتا نہیں تھا. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو آپ کے پاس خبر آتی ہے کوئی خبر دینے والا ہے. ٹھیک ہے، یہ کہا اللہ کے نبی کے دست اقدس پر اسلام قبول کر لیا. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اسے پھر واپس مکہ بھیجا تو اس کی تبلیغ سے بہت سے لوگ مسلمان ہوئے. یہ اللہ کے نبی کا حسن اخلاق ہے. عبداللہ ابن ابی رئیس المنافقین
منافقین کا سردار، اسلام کا ازلی دشمن، اور یہ وہ بدبخت جس نے رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے حرم محترم کے حوالے سے بھی بری جسارت کی اور افواہ کو پھیلانے میں بڑا کام کیا. وہ مر گیا. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بیٹے عبداللہ کی درخواست پر اپنی چادر مبارک بھی عطا کی، اپنی چادر مبارک بھی عطا کی، اور اس کا جنازہ بھی پڑھایا. سبحان اللہ. اور اس کا جنازہ بھی پڑھایا. کس کا؟ عبداللہ ابن ابی کا جنازہ پڑھا لیا. اللہ کی طرف سے آیت بھی نازل ہو گئی ہے. حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نہیں. اس کے جو اللہ صلی علیہ وسلم کبھی ان کے لیے دعا نہیں کرتے. ٹھیک ہے، مگر اس حسن اخلاق کا فائدہ کیا ہوا؟ رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر عطا کی، جنازہ پڑھا دیا. اس قبیلے کے 1000 افراد، کتنے؟ 1000 افراد حلقہ بگوش اسلام. سبحان اللہ. ہندا جس نے غزوہ احد میں رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے عزیز چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کا کلیجہ اپنے دانتوں سے چبایا تھا، دانتوں سے چبایا. فتح مکہ کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بھی معاف کر دیا، اسے بھی معاف کر دیا. وحشی بن حرب جس نے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کو شہید کیا تھا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی شہادت کا بڑا غم بھی ہوا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ آیا فتح مکہ کے بعد، آقا نے اسے بھی معاف فرما دیا. آقا نے اسے بھی معاف فرما دیا. صفوان بن امیہ جس کا ذکر میں نے پہلے کیا، جس نے عمیر بن وہب سے کہا کہ تم جاؤ، تمہارا قرضہ بھی میں دوں گا، تمہارے بال بچے ان کا خرچہ بھی میں اٹھاؤں گا، جیسے میرے بچے رہیں گے ویسے تیرے بچے رہیں گے. ٹھیک ہے، ستو جا. کس لیے؟ نعوذ باللہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے. جب مکہ فتح ہوا تو مکہ سے نکل کر یمن کی طرف چلا گیا. میرا بنے گا کیا؟ اللہ کے نبی کو تو ہر چیز کی خبر ہے. ٹھیک ہے، اور پھر عمیر بن وہب وہ اسے 2 ماہ کے بعد لے کر خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور بتایا کہ یہ آپ کے خوف سے دور نکل گیا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اسلام کی دعوت دی. اس نے کہا مجھے 2 ماہ دیں سوچنے کے لیے. اللہ نے فرمایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تجھے 4 ماہ دیتا ہوں سوچ لے. پھر اسلام قبول کر لیا. آخری بات، حبار بن اسود. حبار بن اسود یہ وہ بدبخت ہے جس نے رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ ان کی پشت مبارک میں نیزہ مارا تھا. پشت میں نیزہ مارا تھا. آپ حاملہ تھی، حمل بھی ضائع ہو گیا، وہ بھی وفات پا گئی. مدینہ طیبہ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے. حبار بن اسود آ گیا، بڑا فصیح اللسان تھا. اس نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جس نے آپ کو برا کہا اسے برا کہا گیا. میں آپ کے پاس اسلام کا اقرار کرنے آیا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کلمہ پڑھایا، اس کا اسلام قبول کر لیا. اس کا اسلام قبول کر لیا. ایک لونڈی جو حبار بن اسود کو پہچان گئی،
بات نسبت کو پہچان گئی، وہ کہنے لگی تیرا برا ہو، اللہ تیری آنکھوں کو ٹھنڈا نہ کرے، ہائے ہائے ہائے، تو وہی ہے نا جس نے فلاں 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 کیا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لونڈی کو روک دیا، منع فرما دیا، اور ارشاد فرمایا اسلام نے اس کے تمام کاموں کو مٹا دیا، برا کہنے سے بھی منع فرما دیا۔ اب یہ ساری چیزیں میں نے آپ کے گوشتار کی ہیں۔ اب بتائیں جن لوگوں سے ہم رنجشیں رکھتے ہیں، چھوٹی سی بات پر ناراضگی اختیار کر لیتے ہیں، کوئی حق تلفی ہو گئی لڑائی شروع کر لیتے ہیں، اور زندگی بھر معاف کرنے کا نام نہیں لیتے، بلکہ کوئی موقع اسے ذلیل اور رسوا کرنے کا ہاتھ سے جانے نہیں دیتے، اور کبھی کوئی بات ہو جائے تو جس طرح اس لونڈی نے کہا تو فلاں فلاں ہی ہے نا، ہم زندگی بھر کے سارے میڑے اسے مار کے اگر ماحول اچھا بھی ہے تو اسے خراب کر دیتے ہیں، بے شک، نتیجہ امن و سکون سے بیٹھے بیٹھے وہیں لڑکے اٹھتے ہیں۔ اور یہ بھی ہوتا ہے صلح کے لیے پنچایت ہوئی، صلح کے لیے پنچایت ہوئی، اور پنچایت میں لڑائی بھی ہو گئی، اور صرف لڑائی نہیں ہو گئی، بندے بھی مارے گئے۔ صرف اتنا کہنا ہے، کیونکہ وقت ہو گیا، بات آگے چلاتا کہ عزیزوں اپنے دلوں کو بڑا کرو، دلوں کو کشادہ کرو اگر سکون کی نیند چاہتے ہو، زندگی میں چین چاہتے ہو، راحت چاہتے ہو، آرام چاہتے ہو، دل بھی مطمئن رہے، سوچیں بھی مثبت رہیں، تو لوگوں کو کھلے دل سے معاف کرنا سیکھیں، کھلے دل سے معاف کرنا سیکھیں۔ اور اگر آپ رب تعالیٰ سے معافی کی امید اور یقین رکھتے ہیں تو یاد رکھیں جو معاف کرے گا معافی بھی دے گا۔ رسول کونین نے فرمایا ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، زمین والوں پر تم رحم کرو، زمین والوں پر تم رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے۔ ہم اللہ سے رحم کی امید رکھیں، اللہ سے معافی کی امید رکھیں، اور ہماری طبیعت کے اندر کسی کو معاف کرنا ہی نہ آئے۔ تو یہ پسندیدہ عمل نہیں ہے، پسندیدہ عمل نہیں ہے۔ اب یہاں آخری جملہ، کیا آپ لوگ یہاں قبلہ شاہ جی کی صحبت میں بیٹھے اپنے آپ سے یہ عہد کرتے ہیں فلاں 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 وہ رشتہ دار ہے، وہ دوست ہے، وہ محلے دار ہے، وہ ہمسایہ ہے، آپ کی جس سے بھی تھوڑی یا زیادہ رنجش ہے، تھوڑی یا زیادہ رنجش ہے، جمعے کا دن ہے، جمعے کا دن ہے، بیماروں کی عیادت بھی اللہ کے نبی کی سنت ہے، اپنوں سے میل ملاقات کے لیے جانا بھی اللہ کے نبی کی سنت ہے، تو آج کے دن کا یہ تحفہ ساتھ لے کے جائیں، آج کے دن کا یہ تحفہ ساتھ لے کے جائیں، جمعے سے پہلے تک یہ سوچ لیں کس کس کے لیے میرے دل میں میل ہے، کس کس کے لیے میرے دل میں میل ہے، نفرت ہے، کدورت ہے، دشمنی ہے، کوئی اناج ہے، تھوڑا لفظ کہوں تو ناپاکی ہے، کیا ناپاکی اور نجاست ہے، دو ہے، ایک ہے، تین ہے، چار ہے، نام لکھ لو، اور جمعے کے بعد چل پڑے آج اس سے اس کے گھر میں ملنا ہے، آپ جا کے
اس کے گھر میں اس سے ملیں گے نا، اگر آپ بھی اور وہ بھی جان کے بھی دشمن ہیں، اللہ کی عزت کی قسم آپ کو احترام ملے گا، واہ 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 آپ کو عزت ملے گی، واہ، وہ آپ کا کھلے دل سے استقبال بھی کرے گا، بے شک بے شک، گھر میں بٹھائے گا بھی، چائے پانی بھی پوچھے گا، مصافحہ کریں، گلے ملے، گلے سے ملنا میل کچیل نکال دیتا ہے، واہ 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 واہ، قدورتیں دور کر دیتا ہے، بے شک، ناپاکیاں صاف کر دیتا ہے۔ جی کریں گے، انشاءاللہ انشاءاللہ کریں گے، انشاءاللہ یہ کام آج مکمل ہونے والا ہے، انشاءاللہ، اور اگر کوئی اس شہر میں نہیں دوسرے شہر میں ہے اسے فون کر لیں، واہ 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 واہ، اسے فون کر لیں، اس کا حال احوال دریافت کریں۔ یار بڑی سیدھی سی بات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی شان والا کائنات میں نہ کوئی آیا نہ آئے گا۔ بے شک بے شک، بات سمجھ آ گئی؟ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کن کن کو معاف کیا، آئے ہائے، واہ واہ، کن کن کو معاف کیا؟ آئے ہائے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سوائے حدود اللہ کے، اگر کوئی حدود اللہ کی خلاف ورزی کرے تو اس پر شدت اختیار کرتے، وہ کرنا نرم، معاف کرنا، کیا معاف کریں گے انشاءاللہ، پکا پکا؟ اگر آپ معاف کریں گے اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سبحان اللہ، ان پر اعتماد کرتے ہوئے یہ گارنٹی میں دیتا ہوں آج آپ کو نیند بہت اچھی ہے، واہ واہ واہ، بڑی گل، رات سوئیں گے نا آئے ہائے، راحت والی نیند ہوگی، سکون والی نیند ہوگی، کروٹیں بدلنے والی نہیں ہوگی، واہ واہ، اور اگر پہلے کسی کے والے سے منفی سوچیں ہوتی ہیں وہ ختم ہو جائیں گی، اور آپ دل ہی دل میں خوش ہوں گے، شکر یار جان چھوٹی ایویں نہیں دیتے دشمن آئے آئے آئے، وہ باہر نہیں بلا واہ واہ،